اچھا جی، آج کی ویک اپ کال کیا ہے جی؟ یار آج کی ویک اپ کال میرا خیال ہے کہ ہمارے پورے معاشرے کے لیے باعث شرم ہے. سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں کیا ہوتا جا رہا ہے, ہم اپنی ساری معاشرتی اقدار کو کیوں بھولتے جا رہے ہیں. اب آج کی جو ہماری ویک اپ کال ہے یہ چیچا وطنی کے ایک نواحی گاؤں سے تعلق ہے اس کا, کہ جہاں پہ ایک خاتون کو صرف اس لیے نہ صرف بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے بلکہ اس پر انتہائی وحشیانہ انداز میں اس پر کتے چھوڑ دیے گئے ہیں. اور اس بیچاری خاتون کا جرم صرف یہ تھا کہ اس نے کچھ عرصہ قبل ان ملزموں کے خلاف کنوں چوری کرنے کا مقدمہ درج کروایا تھا. تو انہوں نے کتے ہی چھوڑ دیے اسے پکڑ کے؟ جی, باقاعدہ اس کو کھونٹی کے ساتھ باندھ کر, رسی کے ساتھ باندھ کر اس پر کتے چھوڑے گئے, اور ان کتوں نے اس بیچاری عورت کو, مسرت بی بی کو بری طرح زخمی کیا ہے, اس کے کپڑے پھاڑ دیے, اور یہ سارے لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے رہے. اور پھر کافی دیر کے بعد جب اہل محلہ وہاں پہ آئے ہیں تو انہوں نے اس کی ملزمان کی منت سماجت کی ہے کہ خدا کے لیے یہ درندگی اور ظلم کا کھیل بند کرو, پھر انہوں نے اس کو چھوڑا. نہیں, واقعہ ہے کیا یہ؟ اصل میں واقعہ یہ تھا کہ یہ مسرت بی بی جو ہے یہ بیچاری وہاں پہ دائی کا کام بھی کرتی ہے, لوگوں کی خدمت کرتی ہے اور لوگوں کی بڑی دعائیں لیتی ہے وہاں پہ یہ عورت, اور اس کی بڑی عزت ہے وہاں پہ اپنے پورے محلے میں, گاؤں میں. اس مسرت بی بی کا وہاں ایک چھوٹا سا زرعی رقبہ بھی ہے جسے وہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ مل کے کاشت کرتی تھی, اور اس سال جو اس کی کنوں کی فصل تھی وہ ان ملزموں نے چرائی تھی جس کا اس نے مقدمہ درج کرایا تھا. اور اسی مقدمے کے رنج میں ان ملزموں نے ان دونوں بیٹوں کو, یاسر علی اور ناصر علی کو, زرعی رقبے سے گھر واپس جاتے ہوئے گن پوائنٹ پہ اغوا کر لیا تھا اور اپنے ڈیرے پہ لے گئے تھے. اتنا وہاں پہ بہیمانہ تشدد کیا ان دونوں پہ کہ ان دونوں بیٹوں کی چیخوں کی آواز سن کر یہ ماں بیچاری وہاں پہ دوڑتی ہوئی ڈیرے پر پہنچی, اور ان درندوں نے, ظالموں نے ان دونوں کو چھوڑ کے اس عورت کو کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا تھا اور پھر اس پر خونخوار کتے چھوڑے تھے. اچھا, اس وحشیانہ واردات کے بعد ہماری پولیس نے وہی روایتی بے حسی کا مظاہرہ کیا, اور یہ دونوں بیچارے نوجوان کافی دنوں تک تھانوں اور کچہریوں کے چکر لگاتے رہے مقدمہ درج کرانے کے لیے, لیکن انہیں کوئی کامیابی نہیں حاصل ہو سکی. پھر بالآخر جب اخبارات نے اس کیس کو اچھالا اور بہت شور مچایا تو بادل نخواستہ پولیس نے خانہ پوری کے لیے 2-3 ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کیا اور 2 یا 3 ملزموں کو پکڑ بھی لیا. لیکن اس کے بعد پولیس نے پھر وہی روایتی بے حسی کو جاری رکھتے ہوئے اصل کھیل کھیلا, اور ان دونوں کو بلا کر ان ملزموں کے خلاف بیان واپس لینے کے لیے نہ صرف دباؤ ڈالا بلکہ ان کو دھمکیاں دی جاتی رہیں. ناجیہ ذرا انہیں کلپ دکھاؤ. چوری ہوئی ہے ساڈی کنواں دی, ساڈا باغ ہے, چوری ہوئی ہے اتنے راجا لمبردار, اتنے ساڈا اکٹھ ہویا. بچی کسی نے آن کے مینوں دسیا بھی باجی بھج کے آ تیرے منڈے نوں کٹ کٹ کے وہ اندر کھچ کے لے گئے. 10-12 بندے نے, اتنے بڑھیاں بھی نے وچ. کتا میرے تے اس وقت میرے تے کتا چھڈیا آیا سی. جدوں پولیس دا نام سنیا انہوں نے کہا جہاں یہ کام کرے گا اندر تے بھی کتے چھڈے جان دے. سانو شیشے دی نے اجازت دیتی ہے جہاں میرے آکھے نہ لگے گا پنڈ دے وچوں اندر نال آہی اشر کیتا جاوے گا, میں ایویں کراں گا. تے میری درخواست ہے جی میرے نال انصاف کیتا جاوے. ہائے 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 یار, بڑی بری حالت ہے. خاص طور پہ یہ جو گاؤں کے علاقے ہیں نا, شہر سے آپ لوگ ذرا سا باہر نکل جائیں تو باقاعدہ درندگی نظر آ رہی ہوتی ہے. اچھا, مدعیان کا کہنا ہے کہ وہاں پہ ایک اے ایس آئی ہے رب نواز, جنہوں نے ان دونوں مظلوم بھائیوں کو تھانے بلایا اور وہاں پہ ان کو مختلف انداز میں ان پہ دباؤ ڈالا صلح کے لیے, اور سادہ کاغذ پر ان کے انگوٹھے اور دستخط لے لیے گئے. اب وہ جس طرح چاہیں اس کیس کا رخ بعد میں موڑ سکتے ہیں. ان کو پتہ ہے وہاں کے اصولوں کا بھی, یہ صلح کے لیے دباؤ ڈالنا, اگلوں کو بلا کے پریشر ڈالنا, یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں. بالکل ہمارے دیہی علاقوں میں ٹپیکل فیوڈل کلچر ہے جو ابھی تک رواج ہے وہاں پہ اور فروغ پاتا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب بہت زور لگاتے ہیں پولیس کلچر کو درست کرنے کے لیے, لیکن جیسے جیسے آپ بڑے شہروں سے دور ہٹتے چلے جاتے ہیں اس طرح بالکل پولیس جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہے, کیونکہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام کمزور ہوتا چلا جاتا ہے نا. ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ادھر شہر میں کسی کو کیا پتا ہے ادھر ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں.
हाँ, उनके ज़हन में ये भी एक उनका खन्नास समाया होता है कि यहाँ तक मीडिया की अप्रोच नहीं है, लेकिन शायद अब वो भूल गए हैं कि मीडिया की अप्रोच बहुत दूर दूर तक हो चुकी है। नहीं जी, अब तो मीडिया पहुंच जाता है मिनट में। लेकिन सर आप जिस खातून का वाकया बता रहे हैं उसके साथ तो बड़ी ज्यादती हुई है, बड़ी घटिया हरकत है। एक इंसान ऊपर से खातून और उन पर कुत्ते छोड़ दिए। हमारे यहाँ इससे भी ज्यादा दरिंदगी के मुजाहरे होते हैं, और लेकिन हर बेचारा जो मजलूम है वो अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाता। ये तो चंद खुश नसीब हैं बेचारे जिनको इंसाफ मुयस्सर आ जाता है और उनकी आवाज़ सुनी जा सकती है। जब इंसान अंदर से इंसान नहीं रहता ना, फिर उसके लिए कोई हद नहीं रहती। वो कहते हैं ना कि आदमी को भी मुयस्सर नहीं है इंसान होना, फिर इंसानियत दम तोड़ देती है। और यार ये तो वो लोग हैं ना बेचारे, कोई ये जो चीख पड़ते हैं तो आवाज नहीं उन तक पहुंचती। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन पे जुल्म होता है तो वो बेचारे डर के खुद ही खामोश हो जाते हैं, इज्जत के मारे हुए, खौफ के मारे हुए, वो बोलते ही नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं और बेचारों की सिसकियां जो है खामोशी में दम तोड़ देती हैं और उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। इसलिए कि जिन लोगों ने तवज्जो देनी है उनके लिए और बहुत से अहम काम हैं तवज्जो देने के लिए। हाय 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 हाय। जनाब मोहतरम वजीर आला साहब, आप तवज्जो देते हैं हुजूर, जो बात आप तक पहुंचाई जाए। मेहरबानी करें ये चीचा वतनी की मुसर्रत बीबी जिस पे कुत्ते छोड़े गए हैं, इसकी बात, इसकी इल्तिजा सुने हुजूर, ताकि इसके जहन में कहीं ये ना आए कि इस मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जिनकी कुत्ते जैसी जिंदगी है। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।